رانا صاحب 28ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت متحرک ہو گئی ہے، اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں؟ فضل میں نا صرف آدھا منٹ لوں گا 28ویں ترمیم پر بات کرنے سے پہلے. آپ 1 منٹ لے لیں رانا صاحب، آپ کو 1 منٹ دیا، لیکن ہمیں بتا دیں کرنے کیا جا رہے ہیں. پلیز میں بڑا واضح طور پر یہ عرض کروں گا بطور ممبر صوبائی اسمبلی، بطور چیف پنجاب اسمبلی کہ الحمدللہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 15 کروڑ آبادی کا الحمدللہ صوبہ ہے، اور یہاں کی عوام کی جو خواہش ہے، ہم ایران کے ساتھ تھے، ایران ہمارا مسلم کنٹری ہے، ایران میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، جو ہمارے زائرین تھے، الحمدللہ وہ ادھر بھی پہنچ گئے اور ادھر بھی ہیں تو سیف ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب ٹرمپ کو ناکامی ہوئی تو ٹرمپ ایران کی طاقت کو کم کرنے کے لیے چائنا پہنچ گیا ہے. وہ خوشی سے نہیں آیا، وہ حب علی میں نہیں آیا، وہ بغض معاویہ میں گیا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ چائنا تھوڑا بہتا اس کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ یا دلچسپی کا اظہار کرے اور اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا اس کا وزن کو برداشت کرے تو ایران کے اوپر میں مزید پریشر بلڈ کروں. تو میرا موقف یہ ہے کہ وہ اس میں ناکام ہوگا. اور جو بات ہے دیکھنا، قطر کے ساتھ تو ایران کے ایشو چل رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی رول ہے تو وہ حکومت پاکستان کا ہے، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ہے، شباشی صاحب کا ہے، یا پاکستان کی عوام کا ہے کہ آپ ذرا کول ڈاؤن رہیں. اور اگر سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بھی معاملات انڈرسٹینڈنگ والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پاکستان کی عوام کی دعائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی. ایک تو یہ بات ختم ہوئی. دوسری میں عرض کروں گا کہ جو 28ویں ترمیم ہے انڈرسٹوڈ ہے، میرے دونوں بھائی آپ کے پاس بڑے فہم و فراست والے بیٹھے ہیں، تو 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم آنی ہے، جیسے 18ویں ترمیم 19 20 اور یہ آتی رہی. رانا صاحب 28ویں ترمیم اس لیے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے 26ویں 27ویں 28ویں پھر 29ویں بھی ہے، 29ویں بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے 30ویں بھی آ جائے. نمبر کے حساب سے تو نمبر صحیح لگا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم میں رول بیک کیا جائے گا، 18ویں ترمیم کو اسپیشلی NFC کو ریوزٹ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے سر. جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جی فیڈرل گورنمنٹ مختلف اوقات میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی رہی. آپ جیسے دیکھ لیں 1985 88 90 93 96 97، پھر اس کے بعد 2002 2008 میں تو پارٹی کے پاس تھی، پھر 2013 میں ہمارے پاس آ گئی، 18 میں PT کے پاس چلے گی. تو مائی پوائنٹ از کہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف صرف اسلام آباد یہ 20-25 کلومیٹر کا جو دائرہ ہے اسی میں فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وفاق جو ہے وہ تمام اکائیوں کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے رانا صاحب. جو ایجوکیشن ہے، جو ہیلتھ ہے، اور جو NFC ہے، ان چیزوں کو اگر ڈسکس کر لیا جائے تو حرج کو نہیں. حرج واقعی سر بالکل نہیں ہے، حرج میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے. جو فارمولا بیٹھ کر طے ہوگا اس میں تمام چیف منسٹرز شامل ہوں گے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اصلی لیڈرشپ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب. کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں ذرا شارٹلی عبدالرحمان سے بھی بالکل ٹھیک ہے، عبدالرحمان سے ذرا جان لوں. رانا صاحب وقت کی قلت ہے. عبدالرحمان 28ویں ترمیم میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ کی بات کی جا رہی ہے. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اب تک آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. عبدالرحمان ذرا شارٹلی بتائیے گا، 28ویں ترمیم میں ریوزٹ کرنا NFC کو بہت اچھی بات ہے، بالکل بھی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی ایگری کر جائے گی یا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ شارٹلی ذرا. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پیپلز پارٹی کو بھی بارگیننگ کرنی پڑے گی، اور جب طاقتور ہلکے فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی شکل نکل آتی ہے. مگر 28ویں آئینی ترمیم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چاروں صوبائی حکومتیں گورننس کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں. یہ صوبائی حکومتوں کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوگا. اور دوسرا جو اہم ترین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے ایشوز مختلف ہیں.
عوام کو اس قانونی پورے پروسیس سے اس لکونے سے فرق نہیں پڑتا. عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے, بالکل عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے. عبد الرحمان آپ کو پوائنٹ آ گیا. شارٹلی میں ذرا نعمان سے بھی جان لوں. نعمان 18ویں ترمیم میں کہا جا رہا تھا کہ چونکہ عوام تک رسائی نہیں ہے جتنے بھی فنڈز ہیں ان کی بھی اور سہولیات کی بھی, تو تمام صوبوں کو اختیارات با اختیار بنا دیا جائے تاکہ عوام تک رسائی ہو. عوام آج بھی وہیں کے وہیں کھڑی ہے. صوبوں نے خوب عیاشی کی ہے, ان کے پاس پیسہ گیا, انہوں نے خوب ریلیکس اس پہ کیا. اب 18ویں ترمیم کو رول بیک آلموسٹ NFC اس میں مین چیز ہے, اگر اس کو کر دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو چلو جو ٹف ٹائم دے گی, واپس وفاق تک اگر ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو کیا وفاق عام آدمی کی آواز بنے گا یا عام آدمی وہیں کا وہیں ہے, چیزیں ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہیں گی؟ دیکھیں فائزہ, جو بنیادی بات ہے نا, جب ہم پالیسیز بدلتے ہیں, جب ہم امینڈمنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک پورا ساری پولیٹیکل پارٹی, جیسے 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے کم از کم اس وقت جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز تھی سب بیٹھی, سب نے سر جوڑا, اور اس کے بعد یہ کنسنسس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ چیز دیکھی گئی کہ ڈی سینٹرلائزیشن کسی بھی حکومت, خاص طور پہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ کی جو ایکچوئل ڈیلیوری ہے وہ پروونسز نہیں ہے, پروونسز کے انڈر میں ورڈ یوز کروں گا, جو لوکل گورنمنٹس ہیں جو کہ موجود ہی نہیں ہیں ہمارے ملک میں, انہوں نے ڈیلیوری کرنی ہے. آپ ہیلتھ کے بجٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہیلتھ نیچے ڈیلیور کرنی ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن نیچے سے آنی ہے, پالیسیاں نیچے بننی ہے. تو وہ اگر اس پالیسی کو آپ نے ایک طریقے سے لے کے آئے تھے تو اس کو رول بیک کرنے سے پہلے بھی وہی سر جوڑیں, سب پارٹی کو دوبارہ اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ 15 سال پہلے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ دوسرا کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ 15 سال میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی جو ہم اپنے فیصلے, جو ہم نے ڈیسیژنز لیے تھے, ترمیم کی تھی, اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے, کیونکہ ناظرین آئین کے 83 آرٹیکلز تھے 18ویں ترمیم میں جن میں ترمیم کی گئی تھی. اتنی بڑی ترمیم تھی یہ. اب دیکھتے ہیں 28ویں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی, جس کی باز گشت دوبارہ سنائی دے رہی ہے. خیر, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ رانا محمد ارشد, نعمان کیسر, عبد الرحمان خان مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.